السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے عزیزم مولانا ابراہیم صاحب جو کہ مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ ہمارے استاد محترم کے فرزند ارجمند ہے، ہمارے عزیز ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ والد صاحب کی یعنی مولانا یعقوب صاحب کی کچھ باتیں یاد ہو تو ہمیں سنائیے گا۔ تو ویسے تو روزانہ مولانا ہمارے مولانا یعقوب صاحب ہمارے استاد روزانہ یاد آتے ہیں، اور ان کی بہت سی باتیں ہر موقع پہ ہر موڑ پہ یاد آتی رہتی ہے، لیکن موقع نہیں ہوتا ریکارڈ کرنے کا، اور بہت سی باتیں میں نے اپنی ڈائریوں میں لکھی بھی ہے۔ تو آج آپ کو کچھ باتیں حضرت مولانا یعقوب صاحب کی میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ جن حضرت نے مولانا یعقوب صاحب کو دیکھا تھا، ملاقات ہوئی تھی، وہ جانتے ہیں، بخوبی واقف ہے کہ مولانا ایک اللہ والے تھے، اور ان کو دیکھتے ہی مجھے اب تک یاد ہے، مارچ کا مہینہ تھا 1997 میں، جب کہ میں نظام الدین پہنچا پڑھنے کے لیے، تو مجھے مولانا ابراہیم تیلادیہ جو انگلینڈ ہی سے گئے تھے اور وہاں پہ پہلے پڑھتے تھے، ایک سال وہاں پہ پڑھے، تو وہ مجھ سے 2-3 سال آگے تھے۔ تو میں نے ان سے جب یہ سال لگا کر واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مجھے کن بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا یعقوب صاحب کے پاس جانا، وہ بہت مشفق ہے اور بہت ہمدرد ہے، اور علم کا ایک سمندر ہے، اور داعی ہے، داعیانہ مزاج ہے، اور بہت بڑے بزرگ ہے، لیکن گمنام بزرگ ہے، تو ان کے پاس چلے جانا، ان سے تجھے بہت کچھ ملے گا۔ کیونکہ مولانا ابراہیم تیلادیہ صاحب دامت برکاتہم خود پڑھنے کے زمانے میں مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کے خادم رہ چکے تھے۔ یہ یہاں سے انگلینڈ سے گئے تھے، لیکن پڑھائی کے دوران انہوں نے مولانا یعقوب صاحب کی کچھ خدمت کی تھی، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تو بھی مولانا یعقوب صاحب کے پاس جانا، وہ تجھے موقع دیں گے خدمت کرنے کا، اور تجھے بہت کچھ ملے گا وہاں پہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں جب نظام الدین پہنچا تو پہلے اپنا سامان وغیرہ رکھا اور کچھ آرام وغیرہ کیا، اس کے بعد میں تلاش میں نکلا، مولانا یعقوب صاحب کی تلاش میں نکلا۔ تو پوچھتے پوچھتے جہاں پہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی اور مولانا یوسف صاحب وغیرہ کی جو قبریں ہے نظام الدین مرکز کے اندر جو قبریں ہے، بتایا گیا کہ ان کے جانب میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں مولانا یعقوب صاحب کا قیام رہتا ہے۔ تو میں وہاں پہ گیا تو کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وضو کرنے گئے ہیں، تو میں انتظار میں کھڑا رہا اور قبروں کے پاس، اور پھر مولانا یعقوب صاحب وضو کر کے آئے۔ اب لوگ گزر رہے تھے بہت سارے، اب میں ہر ایک کا چہرہ دیکھوں اور سوچوں کہ یہ ہوں گے، لیکن دل کہتا تھا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو ہی میں نے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا، فوراً ہی میں نے پہچان لیا کہ یہی ہو سکتے ہیں، منور چہرہ، خوبصورت چہرہ، اور ماشاءاللہ ایک نورانیت ٹپک رہی تھی چہرے سے اور جسم مبارک سے، اور ایک رعب تھا۔ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہی ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگ گزر رہے تھے، جماعت میں بھی لوگ آتے ہیں اور سب داڑھی والے ہوتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن بہت سارے لوگ گزرے، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو فوراً میں سمجھ گیا۔ تو میں جب قریب آئے تو میں وہاں کمرے سے آگے بڑھ کے، یعنی قبروں سے بھی آگے بڑھ کے حوض کے قریب میں چلا گیا۔ مولانا آ رہے تھے وضو کر کے، تو میں نے کہا کہ السلام علیکم مولانا یعقوب صاحب۔ انہوں نے کہا جی۔ میں نے کہا کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں پڑھنے کے لیے۔ تو پھر مولانا چونکہ ہم دیر سے پہنچے تھے، تو مولانا نے پھر ہنس کے کہا کہ اب کیوں آئے، کتنے ہفتے گزر گئے، تمہارا سبق ناگا ہوا۔ تو میں بھی ہنس دیا، پھر میں نے کہا کہ مولانا اصل میں یہ دشواریاں تھی، ٹکٹ نہیں مل رہی تھی وغیرہ۔ تو کہا، پھر مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، میں جاتا رہتا تھا، اور پھر چھوٹی موٹی خدمتیں جو مجھ سے
ہو سکتی تھی. مولانا نے کبھی کہا نہیں کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن میں موقع تلاش کرتا تھا. مثلا سبق کے لیے جا رہے تو میں کتاب اٹھا لیتا تھا، اور پھر گھر جانا ہوتا تھا تو میں جوتیاں اٹھا لیتا اور مولانا کو دروازے تک پہنچا دیتا یا گھر تک پہنچا دیتا. جب پان ختم ہونے کو ہوتے تھے تو میں جا کے پان لے آتا تھا وغیرہ وغیرہ. اور جوں وقت بڑھتا گیا یوں میں ہوشیار بھی ذرا ہوتا گیا، اور پھر مجھے چیزوں کی ذرا سمجھ اور شد بدھ بھی حاصل ہوئی. تو پھر چائے بھی لانے لگا اور اس طرح کی خدمتیں. پھر دواؤں کے لیے بعض دفعہ بھیجتے تھے. لیکن مولانا کا یہ کمال تھا کہ مولانا نے کبھی مجھ سے پیسے نہیں لیے، کبھی بھی مجھ سے پیسے نہیں لیے. میں چائے کے لیے جاتا تھا، چائے کے میں پیسے دے دیتا تھا. تو بعض دفعہ میں خود چلا جاتا تھا، جب مولانا کمرے میں نہ ہو تو جا کے وہ کیٹلی ہوتی تھی اس کو لے کر میں ہوٹل میں پہنچ جاتا تھا اور اس کو بھر کے لاتا تھا مولانا کے آنے سے پہلے. تو میں نے اپنی طرف سے پیسے دیے ہوتے تھے تو مولانا سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ کتنا لائے ہو اور کتنے ہوئے. تو میں کہتا نہیں مولانا کوئی بات نہیں. تو نہیں، مولانا سر ہلاتے اور پیسے نکال کے دے دیتے. کبھی بھی مجھ سے مولانا نے پیسے نہیں لیے. پان بھی لے آتا تھا، پان کے بھی پیسے مولانا دے دیتے تھے. میں بہت اصرار کرتا تھا لیکن پھر مولانا ذرا ناراض بھی ہو جاتے تھے، غصے ہوتے تھے تو پھر لینا ہی پڑتا تھا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مولانا کسی چیز کے لیے بھیج رہے، دوا کے لیے، تو کہتے تھے کہ یہ دوا، تو میں لکھ لیتا تھا نام، اور پھر جب جانے لگتا تھا تو مولانا کہتے کہ لو پیسے لیتے جاؤ. تو میں یا یوں ہی کہتے لو، اور تکیے کے نیچے یا جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے. میں کہتا کوئی بات نہیں مولانا، تو کہا نہیں، سر ہلاتے تھے. مولانا سے زیادہ مستغنی میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا. بالکل دنیا سے اور دنیا والوں سے کوئی سروکار نہیں اور کوئی امید نہیں. حالانکہ لوگ یہ سمجھ سکتے تھے یا یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ انگلینڈ سے آیا ہے، یہ بہت مالدار ہوگا. حالانکہ میری بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، میں بھی بہت غریب تھا، اور اب تو اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر بھی مالدار تو نہیں ہوں. لیکن کوئی یہ جیسے جماعتوں میں انڈیا میں اور پڑوس کے ملک وغیرہ میں بہت سی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ انگلینڈ سے ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ پیسے دے دے گا. حالانکہ ہماری بھی اتنی حیثیت نہیں ہوتی تھی. ہم بھی مثلاً اگر سال کی جماعت میں چل رہے تو ہمارے بھی پیسوں کی تنگی. تو لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ چلو انگلینڈ کا ہے تو چلو کوئی نہیں، یہ دے دے گا. اور پوچھتے بھی نہیں تھے کہ بھئی تیرے پاس ہے کہ نہیں، بس خود ہی سوچ لیتے تھے. بہت سے لوگوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ بھئی یہ انگلینڈ کا ہے، کوئی نہیں، یہ دے دے گا. لیکن مولانا اتنے مستغنی کہ مولانا نے کبھی ایک پیسہ نہیں لیا. ایک پڑھنے کے زمانے میں ایک پیسہ نہیں لیا مجھ سے. میں ہدیے میں بھی پیش کرتا، تو اس زمانے میں تو پیش نہیں کرتا تھا اس لیے کہ میرے پاس زیادہ تھے نہیں. لیکن بعد میں بھی جب پڑھائی سے فارغ ہو کر میں گیا تو بہت سی دفعہ مولانا نے ہدیہ بھی رد کر دیا. پھر بہت اصرار کے ساتھ مجھے دینا پڑتا تھا. تو لیکن مولانا پھر بھی، میں بعض دفعہ پوچھا تھا کہ مولانا کسی چیز کی ضرورت ہے، تو مولانا بہت ناراض ہوتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یاد ہے 2014 میں جب آخری بار جب گیا تھا تو مولانا اس وقت، یعنی یوں سمجھے کہ انتقال سے 4-5 سال پہلے میں گیا تھا. تو نہیں، 2016 میں گیا تھا. 2016 میں جب آخری ملاقات ہوئی تو اس وقت میں گیا تو مولانا، چونکہ مولانا کی عمر 90 سال کے قریب تھی، تو مولانا ویل چیئر میں ہوتے تھے اور چلنے میں دشواری ہوتی تھی، اور بہت دھیرے دھیرے ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے. تو جب نیچے بیان کے لیے جانا ہوتا تھا وغیرہ، تو ایک دفعہ ہم کمرے میں تھے تو مولانا کہنے لگے، ان کے فرزند بھی وہاں پہ موجود تھے اور دوسرے خادم
بھائی زبیر شاید ان کا نام، بستی ہی میں رہتے، وہ بھی وہاں پہ خدمت کے لیے آتے تھے، تو وہ کھانا لائے تھے گھر سے مولانا کے، تو مولانا نے مجھے بھی بلا لیا کہ لو، اور اکثر مولانا کھانے پہ بھی مجھے الحمدللہ دعوت کرتے تھے. مولانا بہت سخی تھے. تو مولانا پھر کہنے لگے کہ، اور مولانا ابراہیم بھی، مولوی ابراہیم جو ان کے فرزند ہیں، وہ بھی اس وقت موجود تھے. تو مولانا کہنے لگے کہ صبح تم لوگ اٹھے نہیں، یعنی ان کی آنکھ لگ گئی ہوگی بیٹوں کی جو خدمت کرتے تھے. تو جو تہجد کے میں اٹھنے کا وقت ہوتا تھا مولانا کا، تو یہ حضرت بہت خدمت کرتے تھے، اور یہ بھی بیچارے بیوی بچوں والے اور کام کاج والے اور ذمہ داری والے، لیکن اور رات کو بہت دیر سے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے سوتے تھے، لیکن پھر بھی صبح کو یہ حضرات جاگ جاتے تھے مولانا کی خدمت کے لیے. تو ان کی آنکھ لگ گئی ہوگی، تو یہ اٹھ نہیں پائے، یہ ان کے فرزند اٹھ نہیں پائے دونوں. تو مولانا اس وقت کہنے لگے کہ صبح تم لوگ اٹھے نہیں، تو یہ بیچارے شرمندہ ہوئے. مولانا کہا کہ میں خود ہی اٹھ گیا. پھر مولوی ابراہیم نے شاید کہا کہ میں جب اٹھا تو اس وقت تو آپ مصلی پہ تھے، یعنی استنجے سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو چکے تھے. تو کہا ہاں میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، تو میں دھیرے دھیرے خود ہی پھر وضو خانے استنجے خانے کی طرف گیا، اور میں فارغ بھی ہو گیا، وضو بھی کر لیا، اور پھر میں تہجد میں مشغول ہو گیا. پھر مولانا میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ میں محتاج تو ہوں لیکن صرف اللہ کا. اللہ، یہ اتنی استغنا کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ اب بھی جب یاد آتا ہے تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا تھا. کہ عام طور پہ بوڑھا آدمی جو 60-70 سال کی عمر کو پہنچ گیا، وہ کہتا ہے میں محتاج ہو گیا ہوں. تو مولانا حقیقت محتاج ہو گئے تھے، لاچار ہو گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے سہارے کے بغیر. لیکن مولانا اس وقت کیا، ان کا ایمان بھی عجیب تھا مولانا کا. مولانا فرمایا کہ میں محتاج تو ہوں لیکن صرف اللہ کا. عجیب. تو مولانا کی اور بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ میں آپ کو پھر سے سناؤں گا. تو یہ خصوصی جو صفات جو میں نے دیکھی، جو اوروں میں نہیں دیکھی، وہ یہ کہ استغنا، یعنی دنیا سے بے رغبتی، لوگوں سے امید نہیں، اور حالانکہ اپنی حالت، مالی حالت اچھی بھی نہ ہو، اور لیکن مولانا پھر بھی دنیا والوں کی طرف یا پردیس والوں کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ مولانا کا ایمان اتنا زبردست تھا، ایسے ایمان والے بھی نہیں دیکھے، اتنا زبردست اللہ کی ذات پہ اعتماد اور توکل کہ یہ 90 سال کی عمر ہے، لیکن کہتے اور چلنے میں بھی دشواری، سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا، اور پھر رات کا وقت. لیکن مولانا نے کیا فرمایا کہ میں محتاج تو ہوں لیکن صرف اللہ کا. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو غریق رحمت فرمائے، جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور مجھے اور ہم سب کو مولانا کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ میں اور بھی باتیں جب موقع ملے گا سناؤں گا انشاءاللہ. جزاکم اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.